بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی تقی الدین کی جنگی لغزش سے سوڈان والوں کے ہاتھوں جہاں مصر کی بہت سی فوج قیدی ہو گئی تھی، وہاں ایک کماندار اسحاق بھی تھا۔ اپنے قبیلوں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جنگی قید میں سوڈانیوں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے مسلمان قبیلوں کو سوڈان کی فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا بلکہ جس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا۔ میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں، اسحاق نے جواب دیا۔ یہ ہماری آزاد ریاست ہے۔ وہ سوڈان کا علاقہ ہے، اسے کہا گیا۔ ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے۔ تم پہلے اس علاقے پر قبضہ کرو، اسحاق نے کہا۔ وہاں کے مسلمانوں کو تہو تیگ کرو، تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے۔ اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھا دو، پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا۔ اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے ایک خوشنما کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتا تھا۔ ایک سوڈانی سالار نے اسے اس کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور دو زانو ہو کر اسے پیش کی اور کہا، ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے قیدی نہیں، مہمان ہیں۔ میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا، اسحاق نے کہا۔ میں مہمان نہیں، قیدی ہوں۔ میں نے شکست کھائی ہے۔ میں آپ سے تلوار اسی طرح لوں گا جس طرح آپ نے مجھ سے لی ہے۔ تلوار صرف تلوار کے زور سے لی جاتی ہے۔ مگر ہم آپ کے دشمن نہیں، سوڈانی سالار نے کہا۔ میں آپ کا دشمن ہوں، اسحاق نے مسکرا کر کہا۔ تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں، میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی۔ ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے، سالار نے کہا۔ آپ کی مسند خرطوم کے تحت کے ساتھ رکھی جائے گی اور روز محشر میری مسند دوزخ کے تہہ خانے میں رکھی جائے گی، اسحاق نے کہا، کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، سالار نے کہا، مگر مسلمان آخرت کی بات کیا کرتا ہے، جب ہم سب اپنے اعمال نامے خدا کے حضور پیش کریں گے۔ اسحاق نے کہا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفہ لائے گا؟ سوڈانی سالار نے مسکرا کر کہا، اب کوئی بھی آئے، مجھے کیا؟ میں سپاہی ہوں، آپ بھی سپاہی ہیں۔ میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے؟ اسحاق نے کہا، مجھے تو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرا دستہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسا جہاں پانی کی بوند نظر نہیں آتی تھی۔ 3-4 دنوں میں صحرا نے میرے پیادوں، سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں بدل دیا۔ سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونڈنے لگے۔ آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے۔ ہمیں صحرا نے شکست دی ہے۔ آپ نے میری تلوار کے جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں، سالار نے کہا۔ سنی سنائی پر یقین نہ کریں، اسحاق نے کہا۔ کل صبح ایک تلوار مجھے دیں، ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا، مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے۔ سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا، غور سے سن لو محترم سالار، مجھے تم لوگ کل جو قید خانے میں ڈال دو گے، ابھی ڈال دو۔ میں اتنی خوبصورت قید میں مخمور ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ قید خانے کی غلاظت کی بجائے آپ اس دل نشین ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے، سالار نے کہا۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے۔ مجھے ایک سپاہی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں۔ خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھ دی ہے، اس پر لکیر نہ پھیریں۔ میرے خدا نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اسحاق نے کہا، اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تم جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والی 3 لڑکیاں تھیں، جوان اور بہت ہی خوبصورت۔ وہ نیم اریاں بھی تھیں، کھانے کی اقسام ایسی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کھانے کے ساتھ خوشنما سراہیوں میں شراب بھی تھی۔ اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھایا اور پانی پی لیا۔ دسترخوان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں طنز تھی۔ کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے، اسحاق نے کہا۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسحاق نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے کہا، حسن حیا میں ہوتا ہے، عورت عریاں ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ عریانی نے تمہارا طلسم توڑ دیا ہے، میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا۔
کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ لڑکی نے پوچھا۔ میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اسحاق نے کہا۔ میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی۔ تم جاؤ، لیکن میرے لیے حکم ہے کہ آپ کے پاس رہوں، لڑکی نے کہا۔ اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھو لڑکی، اسحاق نے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے۔ میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کے آئی ہو تو یہی رہو اور میں باہر سو جاؤں گا۔ یہ بھی میرا جرم ہوگا، لڑکی نے کہا۔ آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص پتھر ہے۔ اس نے اسحاق کی منت سماجت شروع کر دی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے؟ مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کر دوں، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے ٹھکرایا ہے۔ میں نے مذہب کے شیدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سوڈان کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ لڑکی نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا ہے یا مذاق کیا تھا؟ تم جسے خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدبو ہے، اسحاق نے کہا۔ میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو۔ جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ، پلنگ پر سو جاؤ، میں فرش پر سو جاؤں گا۔ لڑکی فرش پر لیٹ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ اسحاق نے پوچھا۔ عاشی، لڑکی نے جواب دیا۔ اور تمہارا مذہب؟ میرا کوئی مذہب نہیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ معلوم نہیں، لڑکی نے کہا۔ اسحاق پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور ذرا سی دیر میں اس کے ہراٹے سنائی دینے لگے۔ اس شخص کے ساتھ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لڑکی نے کہا، جس نے رات اسحاق کو اپنا نام عاشی بتایا تھا۔ اس کے سامنے سوڈانی فوج کے اعلیٰ افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ عاشی نے کہا، اس شخص کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے پتھر موم کیے ہیں، مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی کوتاہی کی ہے، ایک افسر نے کہا۔ لڑکی نے پوری تفصیل سنائی کہ اس نے اسحاق کو کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنس پڑتا تھا یا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ ذرا دیر بعد سو جاتا تھا۔ 4-5 دن سوڈانی حکام اسحاق کو اپنی بات پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ راتوں کو اس پر بڑے بڑے حسین طلسم طاری کرنے کے جتن کیے گئے، مگر اسحاق نے بات یہیں پر ختم کی کہ میں مصر کی فوج کے ایک دستے کا کماندار ہوں، مسلمان ہوں اور قیدی ہوں۔ آخر اسے محل سے نکال کر قید خانے میں لے گئے اور ایک تنگ سی کوٹڑی میں بند کر دیا۔ سلاخوں والے دروازے پر کفل چڑھا دیا گیا۔ کوٹڑی میں ایسی بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک سپاہی دیا لے آیا جو اس نے سلاخوں میں اسحاق کو دے دیا۔ اسحاق نے دیا فرش پر رکھا تو اسے کوٹڑی میں ایک لاش پڑی نظر آئی جو خراب ہو رہی تھی۔ لاش کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ لاش سوج گئی تھی۔ اسحاق نے قید خانے کے سپاہی کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا، سپاہی نے جواب دیا۔ کوئی مصری تھا، جنگ میں پکڑا گیا تھا، اسے بہت اذیتیں دی گئی تھی، 5-6 دن ہوئے کوٹڑی میں مر گیا۔ لاش یہاں کیوں پڑی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ تمہارے لیے، سپاہی نے تنزیہ کہا۔ اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سپاہی ہنستا ہوا چلا گیا۔ اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں سے اس نے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا۔ اسحاق نے کوٹڑی میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سوجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارا جسم گل جائے گا مگر روح تازہ رہے گی۔ تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے، تم مجھ سے برتر ہو، تم زندہ ہو، زندہ رہو گے۔ سپاہی ٹھیک کہہ گیا ہے، تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا۔ وہ بہت دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور لاش کے پاس لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے جگایا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا تھا جس نے اسے تلوار پیش کی تھی۔ سالار نے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں؟ میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا ہے، اسحاق نے کہا۔ میں ہارا ہوا ہوں، تم مجھے طعنہ دے سکتے ہو۔ اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملے ہوں گے۔ ایک پرچم لا دو، میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ سالار نے کہا لگا کر کہا، کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہوگا؟ ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اسے باہر نکالو اور نیچے لے چلو، لاش یہیں رہنے دو۔ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں لے گئے۔ وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہوں۔ سوڈانی سالار آگے آگے تھا۔ ایک جگہ 6-7 مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کے ساتھ
वजन बंधा हुआ था। आगे एक आदमी को बहुत बड़ी सलीब के साथ इस तरह लटकाया हुआ था कि उसकी हथेलियों में एक एक कील गड़ा हुआ था। खून टपक रहा था। एक जगह एक चौड़ा और बहुत बड़ा पहिया था। उस पर एक आदमी पीठ के बल इस तरह बंधा था कि टहनों से जंजीरें बंधी थी जो फर्श में ठोकी हुई थी। बाजू ऊपर करके पहिए के साथ बंधे थे। एक आदमी पहिए को जरा सा चलाता तो उस आदमी के बाजू और टांगे ऊपर और नीचे को खींचती जाती थी। वह दर्द से चीखता था। इसहाक को तय खाने में घुमा फिरा कर दिखाया गया कि यहाँ कैसी कैसी अजियतें दी जा रही है। जगह जगह खून था। बाज कैदी क्या करते थे और चंद एक बेहोश पड़े थे। अजियत का हर एक तरीका दिखाकर सूडानी सालार ने इसहाक से पूछा, आपको जो तरीका पसंद हो वो बता दें, हम आपको वहां ले चलते हैं। अगर आप इसके बगैर ही हमारी बात मान जाएं तो आपका ही भला होगा। जहां जी चाहे ले चलो, कौम से गद्दारी नहीं करूंगा, इसहाक ने कहा। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि हम तुमसे क्या करवाना चाहते हैं। सालार ने कहा, तुम्हें कहा गया था कि तमाम मुसलमान कबीलों को सूडानी फौज में ले आओ। उसके एवज तुम्हें रिहा भी किया जाएगा और मुसलमान कबीलों के इलाके का अमीर भी बना दिया जाएगा। अब तुम अपना ये हक खो बैठे हो। अब हमारी शर्त यही है, मगर तुम्हें यह इनाम दिया जाएगा कि कोई अजियत नहीं दी जाएगी और तुम्हें सूडानी फौज में अच्छा ओहदा दिया जाएगा। ओहदे की बजाय मुझे किसी भी अजियत में डाल दो, इसहाक ने कहा। उसे इस तरह उल्टा लटका दिया गया, टहनों से जंजीरें डालकर छत से बांध दी गई। सालार ने सिपाहियों से कहा, शाम तक इसे यही रहने दो। शाम के वक्त इसे लाश वाली कोठरी में फेंक देना। मुझे उम्मीद है कि इसका दिमाग साफ हो जाएगा। शाम तक वो बेहोश हो चुका था। होश में आया तो वह लाश के पास पड़ा था। एक कोने में थोड़ा सा पानी और कुछ खाना रखा था। उसने पानी पिया और खाना खा लिया। उसने लाश से कहा, मैं तुम्हारी रूह के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बातें करते करते उसकी आंख लग गई। आधी रात के वक्त उसे फिर जगा लिया गया और पहिए के साथ बांध दिया गया। सूडानी सालार मौजूद था। उसने कहा, हजारों मुसलमान हमारे साथ हैं। तुम शायद पागल हो गए हो। तुम इस्लाम के लिए कुर्बानी दे रहे हो, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी अपनी बादशाही को आधी दुनिया पर फैलाने के लिए तुम जैसे पागलों को मरवा रहा है। वो बदबख्त शराब भी पीता है और उसने परियों जैसी लड़कियों से हरम भर रखा है, और तुम हो कि उसके नाम पर मरते हो। सालार मोहतरम, इसहाक ने कहा, मैं तुम्हें अपने मजहब के अमीर और सुल्तान के खिलाफ झूठ बोलने से रोक नहीं सकता, और तुम मुझे अपने अकीदे पर जान कुर्बान करने से रोक नहीं सकते। मेरी कौम के किसी भी कबीले का कोई एक भी मुसलमान तुम्हारी फौज में शामिल नहीं होगा। मुसलमान मुसलमान के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। तुम शायद नहीं जानते कि अरब में मुसलमान मुसलमान का खून बहा रहा है। सूडानी सालार ने कहा, सलीबी फ़लस्तीन में बैठे तमाशा देख रहे हैं। तमाम अमीरों और मुसलमान हुक्मरानों ने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने कर दी होगी, इसहाक ने कहा। मैं नहीं करूँगा। जिन्होंने बगावत की है वो इस दुनिया में भी सजा भुगतेंगे, अगले जहान में भी। तुम अपना वक़्त ज़ाया ना करो। मेरे साथ जो सलूक करना चाहो करो, और किसी दूसरे सूडानी मुसलमान को पकड़ो, शायद वो तुम्हारा काम कर दे। हमें बताया गया है कि तुम सिर्फ इशारा कर दो तो तमाम मुसलमान हमारे साथ होंगे। सालार ने कहा, हम तुमसे ये काम मुफ्त नहीं कराना चाहते। तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मैं अपनी कौम को बेचूंगा नहीं, इसहाक ने कहा। वो पहिए के साथ बंधा हुआ था, नीचे टहने फर्श के साथ, ऊपर कलाइयाँ पहिए के साथ। 3-4 हबशी इस लंबे खंबे के साथ खड़े थे जिसे धकेलने से पहिया हरकत में आता था। सूडानी सालार ने इशारा किया तो हबशियों ने खंबे को एक कदम धकेला। रहट की तरह पहिया चला। इसहाक का जिस्म ऊपर और नीचे को खींचने लगा। उसके बाजू कंधों और टांगे कूल्हों से अलग होने लगी। उसके जिस्म से पसीना इस तरह फूटा जैसे किसी ने उस पर पानी उंडेल दिया हो। अब सोचो और जवाब दो। उसके कानों में सूडानी सालार की आवाज़ पड़ी। ईमान नहीं बेचूंगा, इसहाक ने कराहती हुई आवाज़ में जवाब दिया। पहिया और आगे चलाया गया। उसकी खाल फटने लगी। अब अच्छी तरह सोच सकोगे। मेरी लाश भी यही जवाब देगी, अपना ईमान नहीं बेचूंगा। इसहाक ने ये अल्फाज बड़ी मुश्किल से मुंह से निकाले। उसे कुछ देर यही रहने दो, सालार ने हुक्म दिया। मान जाएगा। इसहाक ने कुरान की आयात का विर्द शुरू कर दिया। सालार चला गया। इसहाक के जिस्म के जोड़ खुल रहे थे। खाल जैसे उतारी जा रही थी। उसका मुंह आसमान की तरफ था। उसने तसव्वुर में खुदा को अपने सामने देखा और कहा, खुदावंद आलम, मैं गुनाहगार हूँ तो मुझे और ज़्यादा सज़ा दो। मैं आपकी राह में सच्चा हूँ तो मुझे सुकून अता करो। मैं आपके हुजूर शर्मसार नहीं होना चाहता। उसने आंखें बंद करके आयात का विर्द शुरू कर दिया।
تم چیختے کیوں نہیں؟ اس کے پاس قید خانے کا جو سپاہی کھڑا تھا اس نے کہا۔ زور زور سے چیخو، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جاتی ہے۔ میں تکلیف میں نہیں ہوں، اسحاق نے کہا۔ پہیا اور آگے کر دو۔ قید خانے کے سپاہی درندے تھے۔ اس سپاہی نے حبشیوں سے کہا کہ پہیا ذرا اور چلائیں۔ حبشیوں نے دھکا لگایا تو پہیا اور آگے چلا گیا۔ اسحاق کے جسم سے کڑاک کڑاک کی آوازیں نکلی۔ ایک اور سپاہی دوڑتا آیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ پہیا چلاؤ؟ یہ مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ پہیا ذرا نیچے کر دیا گیا۔ یہ کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تم ہوش میں ہو؟ سپاہی نے اسحاق سے پوچھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ بے ہوشی میں بول رہا ہے، دوسرے نے کہا۔ تم نے چکر جہاں تک پہنچا دیا تھا وہاں انسان مر جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہو سکتا۔ میں ہوش میں ہوں دوستو، اسحاق کی نحیف آواز سنائی دی۔ میں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ دونوں سپاہیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، یہ اتنا طاقتور تو نہیں لگتا، اس حالت میں تو بھینسوں جیسے وحشی حبشی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عالم ہوگا، اس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اسحاق نے کہا۔ میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پہیے کو پورا چکر دے کر دیکھو، میرا جسم دو حصوں میں کٹ جائے گا، دونوں حصوں سے یہی آواز آئے گی جو تم سن رہے ہو۔ وہ گنوار سپاہی تھے، توہم پرستی ان کا مذہب تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، پیروں فقیروں اور مجذوبوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس پہیے کو جسے چکر شکنجا کہتے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا انسان پہیے کی ذرا سی حرکت پر چیخ اٹھتا اور ہر بات مان لیتا تھا، ذرا مزید حرکت سے بے ہوش ہوتا اور کچھ دیر بعد مر جاتا تھا۔ لیکن اسحاق پہیے کے آخری نشان تک زندہ ہی رہا، ہوش میں رہا۔ سپاہی جان گئے کہ یہ آدمی عام قسم کا انسان نہیں۔ تم آسمانوں کا حال جانتے ہو؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ میرا خدا جانتا ہے، اسحاق نے جواب دیا۔ تمہارا خدا کہاں ہے؟ میرے دل میں، اسحاق نے جواب دیا۔ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ایک سپاہی نے کہا۔ یہاں تم جیسے انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر بال بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں۔ تم ہماری قسمت بدل سکتے ہو باہر جا کر، اسحاق نے کہا۔ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ہم پہیا نیچے کر دیتے ہیں، ایک سپاہی نے کہا۔ سالار کو آتا دیکھیں گے تو اوپر کر دیں گے۔ نہیں، اسحاق نے کہا، میں تمہیں یہ بددیانتی نہیں کرنے دوں گا۔ یہی میری طاقت ہے، اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک سپاہی نے کہا۔ جب کہو گے جو کہو گے ہم کریں گے، اگر ہو سکا تو تمہیں قید خانے سے نکال دیں گے۔ اتنے میں سالار آ گیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے اسحاق سے پوچھا۔ ہوش میں ہو؟ میرے اللہ نے مجھے بے ہوش نہیں ہونے دیا، اسحاق نے جواب دیا۔ سالار کے اشارے پر پہیا اور آگے چلایا گیا۔ اسحاق نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کلام پاک کا ورد اور زیادہ بلند آواز سے شروع کر دیا۔ پہیا اور آگے چلایا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی آوازیں آئیں جیسے جوڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ خوش نہ ہو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سوڈانی سالار نے کہا۔ تم زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ ہر روز یہی سلوک ہوگا۔ تمہاری جان لے کر تمہیں اذیت سے آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اسحاق نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ورد جاری رکھا۔ سالار کے اشارے پر پہیا ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سالار کے ساتھ فوج کا ایک اور افسر تھا۔ سالار اسے الگ لے گیا اور کہا، بہت سہج جان معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر میں یہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ ہم نے زیادتی کی تو مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کی عمر 14-15 سال ہے اور اس کی بیوی بھی ہے۔ ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر یہاں بلایا جائے کہ یہ شخص قید خانے میں ہے اور مر رہا ہے۔ تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھ جاؤ اور اگر یہ مر گیا تو اس کی لاش لے جاؤ۔ دوسرے افسر نے کہا، دھوکے سے ہی بلانا پڑے گا، ورنہ وہاں کے مسلمان ہمارے کسی آدمی کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان دونوں کو بلا کر اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیں گے، سالار نے کہا۔ پھر اسے کہیں گے کہ ہماری شرط مان لو، ورنہ تمہاری کمسن بیٹی اور بیوی کو تمہارے سامنے بے آبرو کیا جائے گا۔ دونوں سپاہی جو سالار کی غیر حاضری میں اسحاق کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے، قریب کھڑے سن رہے تھے۔ سالار نے انہی میں سے ایک کو بھیج کر فوج کے کمانڈر کو بلایا، اسے اسحاق کے گاؤں کا راستہ بتا کر پیغام دیا اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ مقصد کیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی احترام سے بات کرے اور صلاح الدین ایوبی کی تعریفیں بھی کرے، ورنہ مسلمان اسے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کو چکر شکنجے سے اتار کر اسی کوٹھڑی میں پھینک دیا گیا
جس میں کسی مصری سپاہی کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ اسحاق سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سارے جسم سے درد کی بے رحم ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اس نے دھیان خدا کی طرف لگا رکھا تھا۔ اتنے شدید درد کے باوجود وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس کی روح میں کوئی درد نہیں تھا۔ جسمانی درد کے احساس سے وہ بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اسے ایسی ذلت میں ڈالنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو اس کی روح کو لہو لہان کر دے گا۔ اس کی کمسن بیٹی اور جوان بیوی کو قید خانے میں لانے کے لیے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کا گاؤں، جو پہاڑی علاقے میں تھا، گھوڑے پر پورے دن کی مسافت جتنا دور تھا۔ صبح ابھی ابھی طلوع ہوئی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ قید خانے میں دونوں سپاہیوں کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی۔ دن بھر کے لیے دوسرے سپاہی آ رہے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں بات کی اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسحاق کو برگزیدہ انسان سمجھ رہے تھے، جس کا تعلق براہ راست کسی غیبی قوت کے ساتھ تھا۔ یہ ان کی برداشت سے باہر تھا کہ اس برگزیدہ شخص کی بیٹی اور بیوی کو قید خانے میں بلا کر ذلیل کیا جائے۔ ایک سپاہی نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ اس شخص کی بیٹی اور بیوی کی توہین کی گئی تو سب پر قہر نازل ہوگا۔ ان دونوں کو یہ لالچ بھی تھا کہ باہر جا کر اسحاق ان کی قسمت بدل دے گا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ وہ اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو یہاں تک نہیں آنے دے گا۔ شام ہو چکی تھی جب پیغام لے جانے والا سوڈانی کمانڈر مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ پہلے گاؤں میں جا کر اس نے پوچھا کہ اسحاق نام کے ایک سوڈانی مسلمان کا گاؤں کہاں ہے جو مصر کی فوج میں عہدیدار ہے۔ اسحاق کا تمام علاقے پر اثر و رسوخ تھا، اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ کمانڈر نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں جنگی قیدی ہوا تھا، دوسرے قیدیوں کی طرح اسے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اسے اس کی بیٹی اور بیوی سے ملایا جائے۔ میں ان دونوں کو لینے آیا ہوں۔ ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وادیوں سے گزرتے کچھ وقت بعد دونوں اسحاق کے گاؤں میں داخل ہوئے، پھر اس کے گھر جا پہنچے۔ اس کے بوڑھے باپ سے ملاقات ہوئی۔ سوڈانی کمانڈر نے جھک کر مصافحہ کیا اور نہایت اچھے انداز سے کہا، آپ کا بیٹا اتنا بہادر ہے کہ ہمارے سالار بھی اسے سلام کہتے ہیں۔ وہ بہادری سے لڑا، مگر ریگستان نے اسے پیاسا رکھ کر بے حال کر دیا۔ وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ اس کا علاج اس طرح کیا جا رہا ہے جس طرح سوڈانی سالاروں اور حکمرانوں کا کیا جاتا ہے۔ اتنے اچھے علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہوا۔ اسے بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم لوگ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہو تو اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اسحاق کے باپ نے کہا، ہو سکتا ہے ہمارے جراح اور طبیب اسے ٹھیک کر لیں۔ فرمان روائے سوڈان نے کہا ہے کہ وہ ہمارا مہمان ہے۔ کمانڈر نے جواب دیا، مہمان کو بیماری کی حالت میں رخصت کرنا میزبان کی بے عزتی ہے۔ صحت یاب ہوتے ہی اسے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی اور بیوی اس کے پاس رہیں اور اس کی تیمارداری کریں؟ بوڑھے باپ نے پوچھا۔ اگر یہ دونوں وہاں رہنا چاہیں تو انہیں عزت سے رکھا جائے گا، کمانڈر نے کہا۔ ہمارے ہاں بہادروں کی عزت کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب الگ ہیں، لیکن ہم اور آپ سوڈانی ہیں، ہم زمین کا احترام کرتے ہیں۔ اگر اسحاق صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھائی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ہم بہت بڑا جنگجو مانتے ہیں۔ اس نے صلیبیوں کو گھٹنے بٹھا دیا ہے۔ پھر تم اسے دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تم صلیبیوں کو دوست کیوں سمجھتے ہو؟ محترم بزرگ، کمانڈر نے کہا، اگر میں باتیں کرنے بیٹھ گیا تو یہ میرے فرض میں کوتاہی ہوگی۔ مجھے آپ کی بچی اور آپ کی بہو کو صبح سے پہلے آپ کے بیٹے تک پہنچانا ہے۔ آپ کے بیٹے کی خواہش کی تکمیل ہمارا فرض ہے۔ کیا آپ کی بیٹی اور بہو میرے ساتھ ابھی چلنے کو تیار ہیں؟ پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، ہم تیار ہیں۔